غریبی چلی ہے محمد کے گھر سے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے؟ غریبی چلی ہے محمد کے گھر سے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے؟ اب بغیر دیکھے نبی کا چہرہ، بغیر دیکھے نبی کا چہرہ، نبی پہ کنمن نثاری کرنا، ویسے کرنی سے کوئی پوچھے رسول اعظم سے پیار کرنا، ویسے کرنے سے ہمارے اور آپ کے بیچ اولاد غوث اعظم تشریف فرما ہے۔ میری اوقات نہیں کہ ان کے آگے میں کچھ بول سکے، یہ بس ہمارے حق میں دعا کر دے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو اچھے میاں کی نظامت اچھی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو اچھے میاں کی نظامت اچھی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، وفاداری مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا جمال الدین صاحب قبلہ قادری، ان کے استقبال میں زوردار نعرہ لگا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور سے مقدس، اور سے مقدس اولاد غوث اعظم علیہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، اما بعد۔ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے تمام شوہر، بہت ہمت کر کے انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ آج تو مجھے امجھر شریف میں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ کل شب بارات ہے، لیکن یہ کمیٹی والوں کی محبت تھی جس کی وجہ کر میں آپ کے درمیان کچھ دیر کے لیے آ گیا ہوں۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر یاد آ رہی ہے شہادت حسین کی، پھر یاد آ رہی ہے شہادت حسین کی، اور آج بھی ہے دنیا کو، آج بھی ہے ضرورت حسین کی، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ اور سر کٹ گیا ہے، سر کٹ گیا ہے، روح بھی رخصت ہوئی مگر، سر کٹ گیا ہے، روح بھی رخصت ہوئی مگر، جاری رہی لبوں پہ تلاوت حسین کی، جاری رہی لبوں پہ تلاوت حسین کی۔ اور اپنا لہو رگوں میں، اپنا لہو رگوں میں وفا کی اتار کر، اپنا لہو رگوں میں وفا کی اتار کر، تن سے حیات ہو گئی رخصت حسین کی، تن سے حیات ہو گئی رخصت حسین کی۔ صدیوں سے سر بکف، صدیوں سے سر بکف کوئی آیا نہیں ادھر، صدیوں سے سر بکف کوئی آیا نہیں ادھر، پھر منتظر ہے راہ نبوت حسین کی، پھر منتظر ہے راہ نبوت حسین کی۔ قلب و نظر میں آیت قرآن اتار کر، قلب و نظر میں آیت قرآن اتار کر، ایک ایک ادا اب بھی سلامت ہے حسین کی، ایک ایک ادا ہے اب بھی سلامت حسین کی۔ اور یزیدیوں کے لیے، یزیدیوں کے لیے خطرہ، یزیدیوں کے لیے آج بھی ہے وہ خطرہ،
یزیدیوں کے لیے آج بھی ہے وہ روشن ہے جس کے دل میں محبت حسین کی، روشن ہے جس کے دل میں محبت حسین کی۔ اور اگر آ کر میری نگاہوں میں اشکوں نے یہ کہا، آ کر میری نگاہوں میں اشکوں نے یہ کہا، یا رب عطا ہو مجھ کو شفاعت حسین کی، یا رب عطا ہو مجھ کو شفاعت حسین کی۔ معزز سامعین کرام، ابھی رات کا بہت تھوڑا سا حصہ گزرا ہے اور تقریباً ابھی کافی وقت بچا ہوا ہے۔ اتنی جلدی آپ حضرات خاموشی سے بیٹھ جائیں گے تو بولنے والے کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ آپ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے آپ پوری دھیان اور پوری توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا اور ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑی مشکل ہے اس دور میں سچا آدمی تلاشنا، سچا آدمی تلاشنا اس دور میں بہت مشکل ہے۔ کہاں ملے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے تلاش کریں کہ سچا کون ہے، ورنہ اس دور میں تھوڑی سی عزت کی خاطر لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کہیں بیٹھا ہو، کوئی کہیں بیٹھا ہو، چاہے وہ مسجد کا امام ہو یا مدرسے کا مدرس ہو، یا خانقاہ کا خادم ہو یا خانقاہ کا مجاور ہو، یا خانقاہ کا سجادہ نشین ہو یا اسٹیج پر تقریر کرنے والا مقرر ہو یا نعت پاک پڑھنے والا شاعر ہو، کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہے، جو جس منصب پر ہے، جو جس عہدے پر ہے، جو جس مقام پر ہے، آپ اس مقام پر بیٹھ کر سچ بولو۔ اگر آپ مسجد کے امام ہو تو آپ سچ بولو، آپ مدرسے کے مدرس ہو تو آپ سچ بولو، آپ اسٹیج کے خطیب ہو تو آپ سچ بولو، آپ خانقاہ کے متولی ہو تو آپ سچ بولو، آپ خانقاہ کے سجادہ نشین ہو تو آپ سچ بولو، آپ مسجد کے مؤذن ہو تو آپ سچ بولو، آپ نعت خواہ ہو تو سچ بولو۔ یعنی یہ جتنے بھی عہدہ داران ہیں، جس کو جو بھی پوسٹ جو بھی عہدہ ملا ہے، آپ کو سچ بولنا ہے۔ یہ ہم نہیں، یہ آپ کا رب کہہ رہا ہے، یہ آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ سچ بولو۔ اب اگر کوئی مسجد کا امام جھوٹ بولے، اب اگر کوئی مسجد کا امام جھوٹ بولے تو ہم تو مقتدی ہیں، آپ تو مقتدی ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، بولتے ہیں اقتدیت بہذا الامام، میں اس امام کی اقتدا کرتا ہوں۔ جب اس کے پیچھے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن مقتدی یقین کر رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ اب کون دیکھ رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں؟ کون دیکھ رہا ہے کہ امام جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے؟ تو صرف چاہے تو وہ امام خود دیکھ رہا ہے یا اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کرنے والا خطیب، اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کرنے والا مقرر، عوام کے سامنے اگر کوئی بات بول رہا ہے اور وہ بات جھوٹ ہے، اور وہ بات جھوٹ ہے،
تو اتنے لوگ بیٹھنے والے اس مقرر کی تقریر کو سن کر سچ مانیں گے، اس لیے کہ یہ لکڑی کا بنایا ہوا اسٹیج نہیں، یہ ممبر رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ اور یہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لکڑی کے اسٹیج کو دیکھ کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ ممبر رسول ہے۔ اب اس پر بیٹھنے والا، اب اس پر بیٹھنے والا چاہے ہم ہو، یہ ہو، وہ ہو، وہ ہو، کوئی بھی ہو، چاہے خطیب ہو، مقرر ہو، شاعر ہو، ناطخواں ہو، نقیب ہو، اگر اس اسٹیج پر سے بیٹھ کر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ سننے والا تو یقین ہی کر لے گا، دیکھنے والا تو یقین ہی کر لے گا۔ اب اسی چیز کو آپ ہر انسان کے اوپر لے جاؤ، چاہے وہ خانقاہ کے متولی ہو، خانقاہ کے سجادہ نشین ہو، خانقاہ کے پیر صاحب ہو، یا آپ بھی ہو، یا آپ بھی ہو۔ یہ رب صرف اتنے لوگوں سے مخاطب نہیں ہے بلکہ وہ پورے بندوں سے مخاطب ہے، وہ آپ سے بھی مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں تو یہ رب آپ کو بھی کہہ رہا، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں یہ بھدرک تھا، لیکن اس سرزمین کو سرکار ملت کے قدم بوسی کرنے کا موقع مل گیا، اس زمین کو سرکار ملت کے قدموں کو بوسا کرنے کا موقع مل گیا، اور بھدرک کی سرزمین نے سب سے پہلے ایک اولاد غوث اعظم اولاد علی کے قدم کو چوما۔ اس زمین نے ایک اولاد غوث اعظم، ایک اولاد علی کو چوما تو رب نے کہا، اے زمین تو میرے نبی کی اولادوں کا اتنی عزت کرتی ہے، زمین تو میرے غوث کی اولادوں کی، میرے غوث کے بیٹوں کی اتنی عزت کرتی ہے، تو ان کے قدموں کو چوم رہی ہے، تو جا اب آج کے بعد سے تجھے کوئی بھدرک نہیں بولے گا، بھدرک شریف بولے گا۔ ایک سید کے قدم چومنے پر ایک زمین کو بھدرک سے بھدرک شریف بنا دیا گیا، یہ رب کی طرف سے یہ اعزاز مل گیا۔ قرآن تو ایک کتاب ہے نا، ہمارے ہاں الماری پہ رکھی ہوئی ہے، آپ نے الماری پہ رکھی ہوئی ہے، پڑھتا کون ہے؟ پڑھنے والا کوئی نہیں، مسجد کے امام صاحب پڑھیں گے، گھر کا کوئی آدمی نہیں پڑھے گا۔ ہاں جب کبھی قسم کھانے کی بات ہوگی، جب قسم کھانے کی بات ہوگی تو اس قرآن شریف کو الماری پر اتارا جائے گا، ساس بہو کو بولے گی قسم کھا لو، بہو بولے گی ساس کو قسم کھا لو، نند بھابھی کو بولے گی قسم کھا لو، بھابھی نند کو بولے گی قسم کھا لو۔ کبھی کبھی بھائی لڑیں گے، بولے قرآن شریف ہے اٹھا کے قسم کھا لو، کبھی باپ بیٹا میں لڑیں گے، بولے قرآن شریف ہے اٹھا کے قسم کھا لو۔ یہ قرآن مقدس قسم کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن مقدس ہدایت ہے ہمارے لیے، یہ قرآن مقدس رہنمائی کرنے کے لیے ہم کو آیا ہے، یہ قرآن مقدس راستہ بتانے کے لیے ہمیں آیا ہے، نہ کہ قسم کھانے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس تھا، یہ قرآن تھا، لیکن یہ قرآن رب کا کلام ہے، یہ قرآن رب کا کلام ہے، تو اس کو دنیا والے قرآن مقدس کہنے لگے، اس کو دنیا والے قرآن شریف کہنے لگے، اس لیے کہ اس کو نسبت رب سے ہو گئی، ڈائریکٹ یہ رب کی نسبت ہے، تو اس کو قرآن شریف کہنے لگا۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ کعبۃ اللہ ہے کہاں؟ کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے، کعبۃ اللہ مکہ میں ہے۔ ساری دنیا، سارے کائنات کے لوگ کعبۃ اللہ شریف جس جگہ پر موجود ہے، جس شہر میں، اس کو مکہ بولتے تھے، اس کو مکہ بولتے تھے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کو بیت المقدس بولتے تھے۔ لیکن جس دن میرے آقا نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا، اس دن سے مکہ کو مکہ شریف کہے جانے لگا،
ساری دنیا اب اس مکہ کو صرف مکہ نہیں بولتی ہے، مکہ المکرمہ بولتی ہے، یعنی یہ اکرام والا شہر ہے، مرتبے والا شہر ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو کسی پاک چیز سے نسبت ہو جائے تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک شہر تو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی تو وہ مکہ المکرمہ بن گیا۔ میرے مصطفیٰ مدینہ المنورہ میں آخری قیام کرنے لگے، آخری آرامگاہ مدینہ کو بنا لیا تو مدینہ المنورہ ہو گیا، روشن مدینہ ہو گیا، روشنی والا مدینہ ہو گیا۔ اب اسی طرح سے آپ ایک انسان کو لے لیجئے، ایک انسان کو لے لیجئے، وہ کون ہے؟ سرکار ملت، سرکار ملت۔ آپ تو بھدرک میں ہیں، پتہ نہیں اس علاقے کے کتنے کتنے دیہاتوں میں گئے ہیں۔ بستہ کے آگے ایک جگہ درہ ہے، درہ کے آگے نسلنگ ہے، اور اس کے بھی آگے بہت گاؤں ہے، شاید کہ آپ لوگ گئے ہوں گے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں تو ایسے ایسے دیہاتوں میں جا رہے ہیں جہاں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسے دیہات میں بھی لوگ سرکار ملت کو جانتے ہیں، جہاں جانے کا صحیح راستہ نہیں وہاں بھی سرکار ملت کے نام کا لوگ نعرہ لگا رہے ہیں۔ دل میں یہ خیال آیا کہ جمال الدین عابد قادری تم کو اگر کوئی لوگ جان رہے ہیں تو تم تقریر کر رہے ہو اس لیے لوگ جان رہے ہیں۔ ارشاد آرزو کو لوگ اگر جان رہے ہیں تو یہ نعت خواہ ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں اس لیے لوگ جان رہے ہیں۔ کسی نقیب کو آپ جان رہے ہیں، کسی شاعر کو جان رہے ہیں تو اس کی شاعری کی بنیاد پر اس کو پہچان رہے ہیں۔ جب اس جنگل میں ہم گئے جہاں راستہ بھی نہیں تھا، چلنے کی صحیح جگہ نہیں، اور اس گاؤں اس دیہات میں بھی لوگ سرکار ملت کا نعرہ لگا رہے، تو دل نے سوال کیا کہ سرکار ملت تو کبھی اسٹیج پر نہیں آئے، کبھی تقریر نہیں کیا، جب کچھ نصیحت کیا تو مسجد ہی سے کیا، تو پھر اتنے دیہات تک لوگ ان کو کیسے جان گئے؟ تو سرکار ملت کو مقرر کی حیثیت سے کسی نے نہیں پہچانا، سرکار ملت کو پیر کی حیثیت سے کسی نے ان کو نہیں پہچانا، سرکار ملت کو شاعر کی حیثیت سے کسی نے نہیں پہچانا، سرکار ملت کو نعت خواہ کے حساب سے کسی نے نہیں پہچانا۔ سرکار ملت کو اگر اس دیہات لاسٹ آخری دیہات کے لوگوں نے پہچانا تو صرف اس لیے پہچانا کہ یہ اولاد غوث اعظم ہے، یہ اولاد علی ہے، اس لیے لوگوں نے پہچانا۔ ان کے جسم کے اندر فاطمہ الزہرا کا خون ہی ہوتی ہے، لیکن ہر مسجد میں جانے والے آدمی سے آپ پوچھو کہ کپڑے کا رنگ الگ ہے، کپڑے کا ڈیزائن الگ ہے، ٹوپی کا رنگ الگ ہے، ٹوپی کی ڈیزائن الگ ہے، چہرے کا رنگ الگ ہے۔ مسجد میں جب ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو مقصد ہم لوگوں کا کیا ہے؟ سب کچھ الگ ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ تو جتنے بھی اس مسجد میں نمازی ہیں، اگر 500 نمازی ہیں تو 500 طرح کی ٹوپی پہن کر گئے ہیں، 500 طرح کا لباس پہن کر گئے ہیں، 500 طرح کی شکل بنا کر اس مسجد کے اندر گئے ہیں، لیکن جب ان کا مقصد پوچھو، ان کا مقصد پوچھو کہ اس مسجد میں آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے، تو ہر آدمی بولے گا رب کی رضا کے لیے مسجد میں آئے ہیں، رب راضی ہو جائے اس لیے مسجد میں آئے ہیں، رب ہم سے خوش ہو جائے اسی لیے ہم مسجد میں آئے ہیں، تاکہ رب راضی ہو جائے گا کہ امام حسین ہمیں جنت میں جانے کا پروانہ دے دیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ 500 آدمی کا مقصد ایک ہی ہے، مسجد میں گیا تو ایک ہی مقصد ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی ٹوپی الگ ہے، کتنے کے سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے، سب کے چہرے کا رنگ الگ ہے، سب کے کپڑے کا ڈیزائن الگ ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذرا بتاؤ؟ ایک سے پوچھو گے بولے گا ذکر رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، دوسرے سے پوچھو وہ کہے گا ذکر رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، تیسرے سے پوچھے اس کا بھی وہی جواب۔ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہم ذکر رسول کی محفل میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا رسول اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔
لباس الگ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹوپی الگ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مقصد ایک ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی نیک کام میں بیٹھے ہیں، نیک کام کو کرنے جا رہے ہیں تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس کام سے میرا رب خوش ہو جائے۔ سرکار ملت اڑیسہ کی سرزمین پر آئے، یہ بھدرک شریف بن گیا۔ دھام نگر تھا، کوئی شریف نہیں بولتا تھا، لیکن اس دھام نگر کی سرزمین پر مجاہد ملت کی ولادت ہو گئی۔ اب مجاہد ملت کا تقوی ایسا، مجاہد ملت کی پرہیزگاری ایسی، مجاہد ملت کا عشق ایسا، مجاہد ملت کی محبت ایسی کہ ان کے عشق کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر، ان کے تقوی کو دیکھ کر دنیا والے کہنے لگے دھام نگر شریف، یعنی اس سرزمین پر ایک متقی شخص کا روضہ ہے، وہاں کی زمین میں ایک عالم دین دفن ہے، ایک عاشق رسول دفن ہے، ایک غوث اعظم سے محبت کرنے والا وہاں دفن ہے۔ تو اب وہ دھام نگر نہیں رہا، اب وہ دھام نگر شریف بن گیا۔ مجاہد ملت کا انتقال ہوا، لوگوں نے خبر دیا کہ وہ بھائی پلین آئیں گے، تو سارے جو مجاہد ملت اور سرکار ملت کے ماننے والے لوگ تھے سبھی کی نگاہ بھونیشور کی طرف تھی۔ فلائٹ سے آئیں گے تو بھونیشور سے آئیں گے، لوگوں کی نگاہ بھونیشور کی طرف تھی۔ سرکار ملت نے کہا اچانک فون میرے پاس آ گیا کہ اب مجاہد ملت فلائٹ سے نہیں آ رہے، بائی روڈ کلکتے سے آ رہے ہیں۔ جب مجھے فون ملا تو میں اپنے ایک مرید کی ٹریکر کو لے کر بالیسر کی طرف نکل گیا۔ لوگ بھونیشور کی طرف آ رہے ہیں، گاڑیوں کا کانٹا لگا ہوا ہے بھونیشور اور دھام نگر طرف جانے کے لیے، اور میں بھونیشور کی جگہ پر، دھام نگر کی جگہ پر میں بالیسر کی طرف جا رہا ہوں۔ لوگوں سے کانٹیکٹ ہوا تو پتا چلا کہ بالیسر کے ارد گرد مجاہد ملت پہنچ گئے ہیں۔ سرکار ملت نے کہا کہ مجاہد ملت کے استقبال کے لیے، ان کے جنازے کو لانے کے لیے میں مسجد سے بالیسر کی طرف نکل گیا، اور بالیسر کے کچھ پہلے مجاہد ملت سے ملاقات ہو گئی، ان کے جنازے کو لے کر بھدرک آیا گیا۔ جو لوگ مجاہد ملت کے جنازے میں شامل ہوں گے ان کو یہ واقعہ یاد ہوگا۔ سرکار ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجاہد ملت کا جنازہ دھام نگر نہیں گیا، مجاہد ملت کا جنازہ دھام نگر نہیں گیا، بلکہ بھدرک کی گلیوں اور سڑکوں پر گھمایا گیا۔ اگر میری بات میں سچائی ہے اور کوئی مجاہد ملت کا جنازہ کسی نے اگر پڑھا ہے تو وہ کھڑا ہو کر گواہی دے کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اور اگر کسی نے مجاہد ملت کا جنازہ نہیں پڑھا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سچ ہے، اس لیے کہ سرکار ملت نے فرمایا ہے۔ اگر وہ کوئی شخص یہاں پر نہ موجود ہو کل مل لینا اس شخص سے، لیکن وہ شخص جناب کھڑے ہو گئے، آپ تھے ان کے جنازے میں۔ یہ صحیح بات ہے کہ بھدرک کی گلی اور سڑکوں میں گھمایا گیا تھا مجاہد ملت کے جنازے کو، دیکھو کیوں ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں اگر میت ہوتی ہے، میرے گھر والا، آپ کے گھر والا اگر مرتا ہے، ہاسپٹل میں مرتا ہے تو ہاسپٹل سے نکلتا ہے گھر آتا ہے، ٹرین بس میں مر جاتا ہے تو گھر آتا ہے، کسی دوسرے محلے، کسی دوسرے شہر میں مرتا ہے تو گھر آ جاتا ہے۔ مجاہد ملت کسی دوسرے شہر میں وصال پائے تو پھر ان کو بھدرک کی سڑکوں اور گلیوں پہ کیوں گھمایا گیا؟ اس لیے کہ مجاہد ملت عاشق رسول ہیں، مجاہد ملت اولاد غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ تو سرکار ملت نے کہا کہ یہ مجاہد ملت کا جنازہ غوث اعظم کے محبت کرنے والے غلاموں کی گلی اور سڑکوں پر گھومے گا، اس لیے کہ مجاہد ملت اپنی حیات زندگی میں جب بھدرک کی سڑکوں اور گلیوں پہ آیا کرتے تھے تو آج مجاہد ملت کا آخری سفر ہو گیا ہے، اب آج کے بعد مجاہد ملت اس دنیا پر کسی کو نظر نہیں آئیں گے، تو مجاہد ملت کو آخری آرامگاہ
میں پہنچانے سے پہلے بھدرک کی سرزمین پر گھما دیا جائے تاکہ بھدرک کے لوگوں کے گھروں پر اور ان کے محلے میں مجاہد ملت کا فیضان پہنچ جائے۔ اب جنازہ مجاہد ملت کا بھدرک کی گلیوں اور سڑکوں پر گھمانے کے بعد دھام نگر پہنچا دیا سرکار ملت نے۔ سرکار ملت واپس بھدرک آئے، غسل کیا، کپڑا چینج کیا، چھوٹے سرکار نے غسل کیا، کپڑا چینج کیا۔ جنازے کے ٹائم کے وقت کا اعلان ہو چکا تھا۔ فوراً تیار ہو کر سرکار ملت اور چھوٹے سرکار دھام نگر پہنچ گئے۔ جب دھام نگر پہنچے تو وہاں لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں لوگ تھے۔ جب ایک عالم انتقال کرتا ہے تو اس کے جنازے میں عالم جاتے ہیں۔ تو مجاہد ملت صرف عالم نہیں تھے، مجاہد ملت عالم بھی تھے، مجاہد ملت حافظ بھی تھے، مجاہد ملت متقی بھی تھے، مجاہد ملت پرہیزگار بھی تھے، اور عاشق رسول و عاشق غوث اعظم بھی تھے۔ تو علماء کی جماعت پہنچی، شہرا کی جماعت پہنچی، نعت خوانوں کی جماعت پہنچی، مفتیان کرام کی جماعت پہنچی۔ سرکار ملت وہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزاروں علماء موجود تھے، ہزاروں مفتیان کرام موجود تھے، ہزاروں حفاظ کرام موجود تھے، ہزاروں قاری قرآن موجود تھے، مجمع لگا ہوا تھا۔ جب مجاہد ملت کا جنازہ ہو گیا، جب مجاہد ملت کا جنازہ پڑھ لیا گیا تو کندھا دینے کے لیے بھیڑ لگ گئی، بھیڑ لگ گئی۔ ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ مجاہد ملت کے جنازے کو کاندھا دے دے۔ سارے لوگوں نے کاندھا دے دیا۔ جب مجاہد ملت کے قبر کے قریب مجاہد ملت کا جنازہ آیا تو ان لاکھوں لوگوں کا قدم رک گیا۔ اب یہاں سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کون ہے جو اس قبر کے اندر اترے؟ کون ہے جو مجاہد ملت کو آخری آرام گاہ میں سلائے؟ حفاظ کرام کھڑے ہوئے، علماء کھڑے ہوئے، مفتیان کرام کھڑے ہوئے، جتنے نعت خواہ کھڑے ہوئے، قاری قرآن کھڑے ہوئے، سب تحریمیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ مجاہد ملت کے جنازے کو مجاہد ملت کے گھر والے اتارے۔ حق تو یہ تھا کہ مجاہد ملت کو آخری آرامگاہ تک ان کے گھر والے پہنچائے۔ لیکن لاکھوں لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، جتنے لوگ تھے سبھی نے ایک آواز ہو کر کہا، سرکار ملت، مجاہد ملت آپ سے محبت کرتے تھے، مجاہد ملت آپ سے عشق کرتے تھے، مجاہد ملت ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کا غلام کہا، مجاہد ملت نے ہمیشہ آپ کو اپنا خادم کہا، مجاہد ملت نے ہمیشہ آپ کو اپنا غلام کہا۔ سرکار بڑی محبت کرتے تھے مجاہد ملت آپ سے، سرکار مجاہد ملت بہت عشق کرتے تھے آپ سے، بہت پیار کرتے تھے آپ سے۔ آپ مجاہد ملت سے عمر میں کم ہیں، لیکن مجاہد ملت کا کہنا تھا کہ سرکار ملت ہم سے بھی مرتبہ میں اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ یہ اولاد غوث اعظم ہیں، یہ اولاد علی ہیں، یہ اولاد سیدنا پاک ہیں، یہ اولاد حسن و حسین ہیں۔ سرکار مجاہد ملت نے اعلان کر کے کہا ہے کہ حبیب الرحمان سے بھی اگر کسی کا زیادہ مرتبہ اونچا ہے تو وہ سرکار ملت کی ذات ہے۔ سرکار آج اپنے عاشق کو، آج محبت کرنے والے کو آپ اپنے دست مبارک سے آخری آرامگاہ پر اتارے۔ 1,00,000 آدمی نے، گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، برادری کے لوگوں نے، سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سرکار یہ مجاہد ملت آپ کے عاشق تھے، آپ کو محبت کرتے تھے، اس لیے ان کو آخری آرامگاہ تک آپ اتارے۔ سرکار ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا چھوٹے سرکار کو، نیچے اتریے۔ چھوٹے سرکار جب نیچے اترے تو میں اترا، اور اترنے کے بعد لوگوں نے مجاہد ملت کے جنازے کو ہمارے اور چھوٹے سرکار کے ہاتھ پر دیا، اور میں اور چھوٹے سرکار دونوں مل کے مجاہد ملت کو آخری آرامگاہ تک پہنچایا۔ اب
جنازہ ہو گیا. سوال کرنے والے نے مجاہد ملت کے قبر پر کھڑے ہو کر سوال کیا, مجاہد ملت, آپ کے جنازے میں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. مجاہد ملت, آپ کے جنازے میں حفاظ کرام تھے. مجاہد ملت, آپ کے جنازے میں علماء تھے. آپ کے جنازے میں مفتیان کرام تھے. آپ کے جنازے میں آپ کے خاندان کے لوگ تھے. آپ کے جنازے میں باہر سے دور دراز سے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے تھے. مجاہد ملت, آپ نے مفتیان کرام کو کیوں نہیں حکم دیا کہ ان کو آپ کو آخری آرامگاہ تک پہنچائے؟ آپ حافظ قرآن کو کیوں نہیں کہا کہ آخری آرامگاہ تک پہنچائے؟ آپ نے سرکار ملت کو کیوں کہا؟ تو مجاہد ملت نے کہا کہ 1,00,000 مجمع ہے, یہ مجھے بھی معلوم ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ میرے جنازے میں عالم بھی آئے ہوئے ہیں, قاری بھی آئے ہوئے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میرے جنازے میں حافظ و قاری بھی آئے ہوئے ہیں, مفتی بھی آئے ہوئے ہیں, شاعر بھی آئے ہوئے ہیں, نعت خواں بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن تم بتاؤ, کس 1,00,000 آدمی میں کوئی اولاد غوث اعظم بھی ہے؟ کوئی فاطمہ زہرا کا بیٹا بھی ہے؟ اس 1,00,000 آدمی میں کوئی علی کا بیٹا بھی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو کہا مجاہد ملت نے کہ ہم زندگی بھر سیدوں کی غلامی کی ہے, ہم زندگی بھر سیدوں سے محبت کیا ہے. ہم سیدوں سے محبت کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے. اور اسی بھدرک کی سرزمین پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سید نہ بھی ہیں تو سید بننے والے ہیں, بن گئے ہیں. اب تو پہچاننا مشکل ہے کون سید ہے کون سید نہیں ہے. بھدرک کی سرزمین پر جب جلسہ ہوتا ہے تو ایسے ایسے عالموں کے آگے سید یہاں کے لوگ لگا دیتے ہیں, اولاد غوث اعظم لگا دیتے ہیں کہ جو بھی کمیٹی والا ہو اگر بغیر تحقیق کے کسی عالم و خطیب کے نام کے آگے سید اور اولاد رسول لگا دیتا ہے تو کل میدان محشر میں وہ پکڑا جائے گا. کل میرے آقا پکڑیں گے کہ تم نے اشتہار کو نہیں پڑھا تھا, تم نے اشتہار کو نہیں پڑھا تھا. بولے گا پڑھا تھا. تو میرے آقا کہیں گے کہ اگر تم نے اشتہار پڑھا اور تمہارے نام کے آگے سید لکھا ہوا تھا, اولاد غوث لکھا ہوا تھا, تو تم نے اسٹیج پر بیٹھ کر لوگوں سے کیوں نہیں کہا کہ بھائی میں سید نہیں ہوں, کمیٹی والوں نے لکھ دیا, غلط لکھ دیا. میں اولاد غوث نہیں ہوں, کمیٹی والوں نے لکھ دیا, غلط لکھ دیا, مجھے معذرت ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں سید نہیں ہوں. تو وہ خطیب و عالم سر جھکائے گا. اگر رب کی رحمت کام آ گئی تو وہ عالم بخشا جائے گا, ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اس عالم پر برسے گی جو کسی اور ذات سے نسبت رکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو سید بولتا ہے. مولا علی مشکل کشا جنت کے مالک کے بابا ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کی معلوم ہے, حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے. حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے. اور علی جب پیدا ہوئے اپنی ماں کے گود میں تو نابینا تھے. علی جب ماں کی گود میں پیدا ہوئے تو گونگے تھے. علی جب ماں کی گود میں آئے تو ماں نے دیکھا میرے بیٹے کی آنکھیں بند ہیں. 12 گھنٹہ گزر گیا, علی نے آنکھیں نہیں کھولی. 12 گھنٹہ گزر گیا, علی نے ماں کا دودھ نہیں پیا, نہ پانی پیا, نہ شہد پیا, نہ ماں کا دودھ پیا. میرے رسول کو معلوم ہو گیا کہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. اپنے دوستوں اپنے صحابہ سے کہا چلو فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دے دیتے ہیں, اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. میرے آقا مسجد نبی سے نکلے, حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر پہنچے, کہا فاطمہ بنت اسد تم کو مبارک ہو, تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا علی مشکل کشا کی ماں تھی, کہا کہ بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن نابینا پیدا ہوا ہے. بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن گونگا پیدا ہوا ہے. 12 گھنٹہ ہو گیا پیدا ہوئے, اس نے آنکھ بھی نہیں کھولا, اس نے منہ بھی نہیں کھولا ہے. لو دیکھو, گود میں دے دیا میرے آقا کے مولا علی کو. اور جیسے ہی میرے آقا کے ہاتھ میں
میرے آقا کے دست مبارک پر مولا علی مشکل کشا آئے، اور جب میرے آقا نے مولا علی کو دیکھا، جیسے ہی میرے آقا کی نظر مولا علی کے چہرے پر پڑی، مولا علی نے آنکھ کھول دیا، مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ میرے آقا نے کہا فاطمہ بنت اسد، ارے تمہارا بیٹا نابینا کہا؟ یہ تو آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھ نہیں کھولا، اس میں ایک راز چھپا تھا، میں نے منہ نہیں کھولا، اس میں ایک راز چھپا تھا۔ لوگوں نے کہا راز بتا دیجئے۔ کہا کہ جب میری ماں مجھے اپنے پیٹ میں لے کر کعبے کا طواف کر رہی تھی تو 4 چکر میرا پورا ہو گیا تھا، 5واں چکر میری ماں لگانا چاہ رہی تھی لیکن اس کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ ماں میری کنارے بیٹھ گئی، میرے مصطفیٰ بھی کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ جب میری ماں کو دیکھا کہ کنارے بیٹھی ہوئی ہے تو میرے نبی نے پوچھا فاطمہ بنت اسد کیا بات ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد میری ماں نے کہا کہ درد میں اضافہ ہو رہا ہے، درد سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا فاطمہ بنت اسد اگر 7 چکر پورا ہو جاتا ہے تو 7 چکر پورا کر لینا، اور اگر پورا نہ ہو سکے، درد اگر تیز ہو جائے تو کعبے کے اندر چلی جانا۔ سوچو، غور کرو، ہمارے گھر کی عورتیں، تمہارے گھر کی عورتیں اس گھر میں بچہ پیدا نہیں کرتی ہے جس گھر میں تم نمازیں پڑھتے ہو۔ ہمارے گھر کی عورتیں، تمہارے گھر کی عورتیں اس روم کے اندر بچہ پیدا نہیں کرتی جس روم میں قرآن پاک رکھا ہو۔ ہمارے گھر کی عورتیں اس روم میں بچہ پیدا نہیں کرتی جس روم میں کوئی اولاد غوث ایک بار آ جائے۔ اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اگر قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو یہاں ولادت نہیں ہوگی، اگر یہاں نمازیں روم میں پڑھتے ہیں تو یہاں ولادت نہیں ہوگی۔ اتنا احترام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں بچے کو تولد کرے گی، ماں بچے کو پیدا کرے گی تو بچہ بھی ناپاک پیدا ہوگا اور ماں بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے روم میں بچے کو پیدا نہ کیا جائے۔ تو علی، دنیا کی عورتیں اس گھر میں بچہ نہیں پیدا کرتے جس گھر میں نماز پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کی عورتیں اس روم میں بچہ نہیں پیدا کرتی جس روم میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے۔ دنیا کی عورتیں اس روم میں بچہ نہیں پیدا کرتی جس روم میں اللہ کا ولی آ جاتا ہے۔ علی، تم تو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، تم تو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، ساری کائنات کا مسلمان اس کے طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے؟ تمہاری ماں کا جب درد میں اضافہ ہو گیا تو نبی نے تمہاری ماں کو گھر جانے کے لیے کیوں نہیں کہا کہ اگر طواف مکمل ہو جائے تو کر لو ورنہ گھر چلی جانا؟ نہیں، میرے نبی نے کہا کہ کعبے کے اندر چلی جانا۔ تو مولا علی نے کہا سنو، وہ دنیا والوں کی ماں ہے اور وہ دنیا والوں کا بیٹا ہے جو ماں کے گود میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو اب دنیا والوں کی ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے وہ ناپاک پیدا ہوتا ہے اور ماں بھی ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن میں علی اور میری ماں فاطمہ بنت اسد کو میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ جو بچہ پیدا کرنے والی ماں ہے وہ بھی پاک ہے اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بھی پاک ہے۔ تو میرے نبی نے کہہ دیا کعبۃ اللہ میں چلی جانا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ بھی پاک ہے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی پاک پیدا ہوگا اور جو ماں اس بچے کو پیدا کرے گی وہ ماں بھی پاک ہوگی، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار مولا کائنات۔ ٹائم کا بھی خیال رکھنا، 12:05۔ چونکہ مجھے جانا بھی ہے، ٹرین بھی پکڑنا ہے، پھر انشاءاللہ جو باقی گفتگو ہوگی تو کبھی اگر یاد کرو گے تو انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اب تاریخ کے اندر، تاریخ، اسلامی تاریخ کو پڑھو، اگر نہ پڑھ سکے ہو تو کسی پڑھے لکھے مفتی سے پوچھو کہ علی کی وہ ذات ہے، علی کی وہ واحد ذات ہے، علی وہ واحد مرد ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کائنات میں کوئی ایسا مرد پیدا نہیں ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا، نہ ہوا ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہو۔
اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ علی کی ذات ہے. اور آگے پڑھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ رب نے علی کا یہ مرتبہ بلند کر دیا ہے کہ کائنات میں کوئی اگر مرد ہے تو گھر اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اور اللہ ہی کے گھر میں شہید بھی ہوا ہی وہ علی ہے. علماء سے پوچھو، تاریخ کا مطالعہ کرو کہ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، جب میرا رسول نے رسالت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا شخص کون تھا؟ تو علماء بتائیں گے وہ علی تھے. اسلام قبول کرنے والا سب سے پہلا مرد کون تھا؟ وہ علی تھے. علماء سے پوچھو، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو کہ کائنات میں جب سب سے پہلے مردوں میں کس نے نمازیں پڑھی، وہ شخص کون تھا؟ جو کائنات میں سب سے پہلے نماز ادا کیا وہ علی تھے. وہ علی کی ذات ہے. کتنا بلند مرتبہ مولا علی کا. تو جس کے باپ، جس کا جد اعلیٰ کا اتنا بلند مقام ہوگا تو جس کا بیٹا سرکار ملت ہوگا اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. جس کا بیٹا چھوٹے سرکار ہوگا اس کا مرتبہ کتنا الگ ہوگا. یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے. علی کی وہ ذات ہے کہ میرے آقا نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. لوگوں نے پوچھا علی اتنا علم کہاں سے حاصل کیا کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کا دروازہ ہے، شہر کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے. نبی آپ کو کہہ رہے کہاں سے علم حاصل کیا، کون سے مدرسے میں علم حاصل کیا؟ علی نے کہا کوئی مدرسے میں نہیں گیا، کسی دارالعلوم میں نہیں گیا، کسی بھی مدرسے میں میں علم حاصل نہیں کیا. تو پھر آپ عالم کیسے بن گئے؟ پھر علم کے شہر کا دروازہ کیسے بن گئے؟ تو مولا علی نے کہا سنو سنو، جب میں کعبے کے اندر پیدا ہوا اور اپنی ماں کی گود میں گیا تو مجھ کو پتہ لگ گیا کہ کعبے کے اندر پیدا کرنے کا حکم کوئی اور نے نہیں دیا تھا، میرے آقا تو جہاں نے حکم دیا تھا، امام الانبیاء نے حکم دیا تھا. میرے کعبے میں پیدا ہونے کا حکم میرے نبی نے دیا تھا. تو علی جب پیدا ہوا تو آنکھ کو نہیں کھولا، آنکھ بند رکھا. ماں کو علی نے نہیں دیکھا، رشتہ داروں کو آنکھ کھول کے علی نے نہیں دیکھا، اس دنیا کی رنگ و رونق کو علی نے آنکھ کھول کے نہیں دیکھا. علی کہتے ہیں کہ جب میرے آقا نے مجھ کو پیدا کرنے کا حکم کعبے میں دے دیا، میری عزت اتنی بڑھ گئی کہ میں کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تو میں نے طے کر لیا کہ جس نبی نے مجھ کو کعبے میں پیدا ہونے کا حکم دیا ہے جب تک اس کے چہرے کو ہم دیکھیں گے نہیں، اپنی آنکھ کھولیں گے نہیں. چاہے 72 گھنٹہ لگ جائے، چاہے 72 سال لگ جائے، جب تک اس نبی کو نہ دیکھیں گے اپنی آنکھ ہم نہیں کھولیں گے. ماں سمجھ رہی تھی کہ میں نابینا پیدا ہوا، میرے رشتہ دار سمجھ رہے تھے کہ میں نابینا پیدا ہوا، میرے محلے والے سمجھ رہے تھے کہ میں نابینا پیدا ہوا، میرے گھر والے سمجھ رہے تھے میں نابینا پیدا ہوا. اس میں راز پوشیدہ تھا کہ جس نبی نے اتنا اعجاز مجھ کو اتنا مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہونے کا حکم دے دیا، تو علی نے بھی طے کر لیا تھا کہ یہ آنکھ کھلے گی تو رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کھلے گی. جب میرے آقا آ گئے اور میرے آقا نے جیسے ہی مجھ کو لیا تو مجھ کو خبر مل گئی کہ علی تم جس کی گود میں ہو اسی نے تم کو کعبے میں پیدا ہونے کا حکم دیا تھا. جیسے ہی خبر ملی میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو سامنے رخ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کا چہرے انور نظر آ رہا تھا اور میں آنکھ کھول کر اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا. سب سے پہلے اگر میں نے آنکھ کھولا تو اپنے رسول کے چہرے کی میں نے زیارت کی. علی چلو بات مان لیتے ہیں، بات مان لیتے ہیں آپ کی کہ آپ نبی سے اتنی محبت کرتے ہو، چلو مان لیتے. منہ کیوں نہیں کھولا؟ منہ کیوں نہیں کھولا؟ تو علی نے کہا کہ میں پیدا ہونے کے بعد طے کر لیا تھا کہ اس سینے کے اندر سب سے پہلے علم شریعت جائے گا. میرے پیٹ میں میری ماں کا دودھ نہیں پہلے جائے گا، میرے پیٹ میں شہد نہیں جائے گا، میرے پیٹ میں پانی نہیں جائے گا. علی نے طے کر لیا تھا کہ جو شریعت کا علم ہے، جو طریقت کا علم ہے،
جو معرفت کا علم ہے علی کے سینے میں پہلے جائے گا، بعد میں شہد جائے گا، بعد میں ماں کا دودھ جائے گا، بعد میں پانی جائے گا۔ جب میرے آقا نے اپنی زبان مبارک میرے منہ پر رکھا تو میں زبان مبارک سے شہد نہیں چوس رہا تھا، میں زبان مبارک سے اپنے پیٹ کو نہیں بھر رہا تھا چوس کر، میں اپنے آقا کی زبان مبارک کو چوس کر علم شریعت حاصل کر رہا تھا، علم طریقت حاصل کر رہا تھا، علم معرفت حاصل کر رہا تھا۔ جب سارا علوم میرے سینے میں اتر گیا تو ہم نے اپنے منہ کو بند کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ علی کو یہ مقام اگر کسی نے عطا کیا ہے تو یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اسی لیے میرے آقا نے کہہ دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اب آپ ایک بات سنو، انسان جب ترقی کرتا ہے تو کچھ لوگ جلتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ مکان کسی صاحب کا ہوگا، اس کے بغل میں کسی کچے کا مکان ہوگا، اس کے بغل میں 2-3 تلہ مکان ہوگا، سامنے اچھی مہنگی گاڑی کھڑی ہوگی۔ جب وہ شخص نکلے گا، اچھا لباس پہنے گا، تو بیچارہ جو کچھ لوگ ہیں دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ کسی کے اچھے مکان کو دیکھ کر ہم حسد کرتے ہیں، کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھ کر ہم حسد کرتے ہیں، کسی کے اچھے کپڑے کو دیکھ کر ہم حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ کبھی اپنے نبی سے پوچھا ہے کہ ہم جو ایسا کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں؟ میرے آقا نے کہا نہیں، کوئی بھی میرا امتی کسی امتی کو ترقی ہوتے ہوئے دیکھے تو جلے نہیں۔ تم اگر 56 گھر میں رہ رہے ہو اور میرا ایک امتی حویلی میں رہ رہا تو مت جلو، مت حسد کرو۔ تم سائیکل سے چل رہے ہو، اگر وہ گاڑی سے چل رہا مت جلو، مت حسد کرو۔ تم روٹی نمک کھا رہے ہو، وہ مرغا کھا رہا ہے، مت جلو، مت حسد کرو۔ شریعت نے منع ہے حسد کرنا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کرے؟ تو میرے آقا نے کہا کہ اس امتی کے حویلی اور بلڈنگ کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار عالم تو نے اس بندے کو جتنا عطا کیا ہے مجھ کو بھی عطا کر دے۔ اے رب تو نے اس کو گاڑی عطا کیا ہے، مجھے بھی گاڑی عطا کر دے۔ اے رب تو نے اس کو اچھا کپڑا پہنایا، مجھے بھی اچھا کپڑا پہنا دے۔ رب کی بارگاہ میں جھکو، وہی ہے ذات دینے والی۔ اگر اس کو اس نے بلڈنگ دیا ہے تو تم کو بھی دینے کی وہ قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے اس کو سمجھو، اپنے آپ کو سدھارو کہ تم 56 گھر میں کیوں ہو، تم سائیکل پر کیوں چل رہے، تم اپنے آپ پر غور کرو۔ اگر تم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں تو معافی کے طلبگار بن جاؤ۔ اگر ایک بندہ خدا کا پکے کے گھر میں رہ رہا تو رب تمہیں بھی پکے کے گھر میں رکھ دے گا۔ آج جمال الدین عابد قادری پہچانتے ہیں مجھے؟ بہت سے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اچھائی سے پہچانتے ہیں، کچھ لوگ برائی سے پہچانتے ہیں۔ چونکہ بھدرک میں اتنی ہاؤلنگ کر دی گئی میرے خلاف، ایسے 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 ایسے، تو کچھ لوگ برائی کے نام سے جاننے لگے، کچھ لوگ اچھائی کے نام سے جاننے لگے۔ ایک بات یاد رکھو گے، سچائی کچھ دنوں کے لیے دب جاتی ہے۔ سچائی اور حقیقت جو ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے دب جاتی ہے، طاقتوروں کے سامنے، دولت مندوں کے سامنے دب جاتی ہے، لیکن سچائی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہ 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد وہ ظاہر ہوتی ہے، اور وہ جو سچائی کو دبانے والا ہے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ امام حسین غلط پر تھے؟ ہے کوئی یہاں پر مرد جو بولتے ہیں امام حسین غلط پر تھے؟ اگر کسی نے بول دیا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن جس دن کربلا کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی، امام حسین کا پورا خاندان ایک طرف، میرے رسول کا پورا خاندان ایک طرف، فاطمہ زہرا کا پورا خاندان ایک طرف، اور 22,000 یزیدی ایک طرف، اور جہاں پر جنگ ہو رہی تھی اس کا نام کربلا نہیں تھا، کربلا کا بعد میں نام رکھا گیا۔ جہاں پر جنگ ہو رہی تھی اس کا نام تھا نہر فرات کا کنارہ، نہر فرات کا کنارہ۔ تو وہاں جنگ ہو رہی تھی تو کوفہ میں یہ چرچا تھا کہ بادشاہ کے خلاف کسی نے بغاوت کر دیا ہے، بادشاہ کے خلاف کسی نے آواز اٹھا دیا ہے، اس سے اور حکومت سے جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے اور حکومت سے جنگ ہو رہی ہے۔ یعنی پورے کوفہ میں یہ کہہ دیا گیا کہ کچھ لوگ جو 22 کی تعداد میں ہیں وہ یزید کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، اس لیے جھگڑا ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ جب امام حسین کی گردن کٹ گئی
وہ جو کربلا کے میدان میں کل جس کی گردن کٹی اور یزیدیوں نے تلوار کو جس کی گردن کو لے کر جا رہا تھا، وہ تو حسین ابن علی تھا، وہ تو علی کا بیٹا تھا۔ کوہرام مچ گیا پورے کوفہ میں کہ بادشاہ نے غلط کیا، بادشاہ نے لوگوں کو غلط محسوس دے دیا، بادشاہ نے لوگوں کو غلط خبر دے دیا، ریومر غلط اڑا دیا کہ یہ حکومت کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے۔ ایک ہی دن میں سچائی سامنے آ گئی اور جتنے کوفہ کے لوگ تھے جو امام حسین سے محبت کرتے تھے اپنا بڑھیا بستر باندھا اور بھاگنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ میں نہیں رہیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کسی دوسرے شہر میں رہیں گے لیکن کوفہ میں نہیں رہیں۔ کیوں؟ ارے یہ کوفہ والوں نے فاطمہ کے بیٹا کو ذبح کیا ہے، یہ کوفہ والوں نے علی کے پوتا کو ذبح کیا ہے، یہ کوفہ والوں نے علی کے بھائی کی گردن کاٹی ہے، یہ کوفہ والوں نے زینب کو جو ہے بیوہ کر دیا، یہ کوفہ والوں نے سکینہ کو یتیم کر دیا۔ یہ جانتے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے نبی کا خاندان ہے۔ رب اس کوفہ پر اپنی لعنت اور اپنا قہر اور اپنا عذاب ایک دن نازل کرے گا۔ رب ایک دن اس کوفہ پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس شہر میں نہیں رہتے جس شہر میں خدا کا عذاب نازل ہو، ہم اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں رہ لیں گے، لیکن یزیدیوں کے بیچ میں ہم نہیں رہیں گے۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے یزیدیوں کے شہر میں ہم نہیں رہیں گے۔ لوگ کوفہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہ ثابت کر دیا کہ بادشاہ وقت ہے ہوتے رہو، حکمراں ہیں ہوتے رہو، دولت مند ہو ہوتے رہو، طاقتور ہو ہوتے رہو، میں اکیلا حسینی ہوں لیکن میں اس شہر میں نہیں رہوں گا۔ اور حسین سے محبت کرتے ہوئے ثابت کرتے ہوئے وہ شہر کو چھوڑ دیا لوگوں نے۔ میرے دوستو، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اولاد غوث اعظم ہے تو تعظیم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ اولاد حسین ہے، یہ اولاد حسن ہے، تو آپ کو تعظیم کرنا ہوگا۔ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ نہیں ہم ان کی تعظیم نہیں کریں گے، یاد رکھو تم میری تعظیم نہ کر رہے ہو کوئی بات نہیں، عابد قادری، جمال الدین عابد قادری کی عزت کو کوئی دھبا نہیں لگ رہا، کوئی دھبا نہیں لگ رہا، لیکن تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو۔ کل میدان محشر میں جاؤ گے تو غوث اعظم تجھے لات مار کے بھگا دیں گے کہ میرے اولاد کے خلاف سازشیں کرتا تھا، میرے اولاد کے خلاف غلط پرچار کرتا تھا، میرے اولاد کے خلاف غلط باتیں اڑاتا تھا، اور آج ہم سے شفاعت کی امید لے کر آیا، آج ہم سے تو شفاعت کی امید لے کر آیا ہو۔ تیرے جیسے لاکھوں ہمارے پاس آئیں گے، اور جو میرے خاندان کا گستاخ ہوگا اس کی نہ بخشش نہ سفارش میں کروں گا نہ میرا باپ علی کرے گا۔ اس لیے اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کے مالک جو ہے ان کے باپ کا بھی نعرہ لگانا ہوگا، اور جنت کے جو مالک ہیں ان کے بیٹا کا بھی نعرہ لگانا ہوگا۔ جو لوگ سرکار ملت سے دشمنی رکھتے ہیں، جو لوگ بھی سرکار ملت سے مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ بھی سرکار ملت کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں، آپ کو ان کی ذات کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو ان کے بال کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو ان کے لباس کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ کیسے سوتے ہیں یہ دیکھنے کا آپ کو حق نہیں ہے، وہ کیسے اٹھتے ہیں یہ دیکھنے کا آپ کو حق نہیں ہے، وہ کیسے جاگتے ہیں آپ کو دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا ہے کہ آپ کسی سید زادے کو اٹھتے ہوئے دیکھو، آپ کسی سید زادے کو بیٹھتے ہوئے دیکھو، آپ کسی سید زادے کے کپڑے کو دیکھو، آپ کسی سید زادے کے بال کو دیکھو، آپ کو کچھ نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کو اگر معلوم ہو جائے یہ اولاد غوث اعظم ہے تو آپ کو تعظیم کرنا، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اولاد فاطمہ ہے تو آپ کو تعظیم کرنا۔ اور جو لوگ بھی بدرک کے اندر اگر سرکار ملت کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے سرکار ملت کی مخالفت نہیں کیا، آپ نے سرکار ملت سے دشمنی مول نہیں لیا، ان کے جسم میں جو فاطمہ زہرا کا خون دوڑ رہا ہے، آپ اس نبی مکرم کے خون کی آپ نے گستاخی کی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے جسم میں فاطمہ زہرا کا خون دوڑ رہا ہے اس کی عزت کرنا ہوگا۔ اگر جنت میں جانے کے حقدار آپ ہو، جنت کے مالک کے باپ کی بھی آپ کو نعرہ لگانا ہوگا، اور جنت کے مالک کے بیٹوں کا بھی نعرہ لگانا ہوگا، جنت کے مالک کے باپ سے بھی محبت کرنا ہوگا، جنت کے مالک کے بیٹوں سے بھی آپ کو محبت کرنا ہوگا، تبھی آپ کی اس دنیا بھی سنورے گی، تبھی آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ آپ کا اور ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مت سمجھو کہ کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تو سچا ہوگا, کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو سچا ہوگا, کوئی مدرسے میں بیٹھا ہوا تو سچا ہوگا. تحقیق کرو. اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے, ذہن دیا ہے. تحقیق کرو کہ اگر میرے خلاف کوئی بول رہا تو پوچھو آ کے ہم سے, آپ نے ایسا کام کیا؟ اگر مسجد کے امام نے کسی نے مسجد کے امام کے خلاف آواز اٹھایا تو امام سے دشمنی مت کرو, پہلے امام سے پوچھو کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسا بول رہا, کیا یہ صحیح ہے؟ کسی مقرر ناطخواہ کے بارے میں اگر کوئی آپ کو بول رہا ہے تو آپ ناطخواہ کو برا نہ کہو, پہلے اس بولنے والے سے بلا کر ان سے پوچھو کہ آپ نے ایسا کہا ہے. تحقیق کر لو گے تو ایمان سلامت رہے گا, اور تحقیق نہ کرو گے, اگر بغیر تحقیق کیے کسی کی بات پر یقین کر لو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. بارگاہ خدا بندی میں یہی دعا ہے. پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا, چونکہ شب برات کل ہے, 12-22 ہو گیا ہے, شب برات کل ہے. آج کی رات آپ حضرات جاگ رہے, کل کی رات بھی بہت بابرکت رات ہے. کل کی رات بہت بابرکت رات ہے. ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں, اس کے پر ہم رخصت ہو جائے ہیں کہ کل پوری رات میں کسی بھی وقت آپ کو وقت ملے 3 بار سورہ یاسین پڑھنا. اگر آپ بے روزگار ہو, روزی نہیں ہے, نوکری نہیں لگی ہے, تجارت نہیں کرتے ہو, تو آپ یہ نیت کرو کہ پروردگار عالم آج تیری نجات کی رات ہے, آج مغفرت کی رات ہے. پروردگار عالم میں آج اس نیت سے سورہ یاسین ایک بار پڑھ رہا ہوں کہ مجھ کو رزق حلال عطا کر دے. یہ نیت کر کے پڑھو گے انشاءاللہ اگلا شب برات آنے سے پہلے تم ہم کو روزی روزگار والے تم بن جاؤ گے. اگر آپ بیمار ہو, آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار احباب, کل کی رات میں نیت کرو پروردگار عالم میرے بھائی کو تو شفا دے دے, میرے باپ کو شفا دے دے, میری ماں کو شفا دے دے, میرے رشتہ دار کو شفا دے دے. میں اس نیت سے یہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں. انشاءاللہ یہ سورہ یاسین آپ ختم کریں گے, رب کائنات اس سورہ یاسین کی برکت سے آپ کے رشتہ دار جو بیمار میں شفائی کاملہ وہ عاجلہ عنایت کرے گا. اگر آپ طالب علم ہو, امتحان دینے والے ہو, یا ابھی آپ پڑھ رہے ہو, یہ چاہتے ہو کہ تعلیم میں اعلیٰ مقام ہم حاصل کر لیں, تعلیم میں ہم کامیابی حاصل کر لیں, کل کی رات نیت کر لو پروردگار عالم میں علم حاصل کر رہا ہوں, مجھے علم میں کامیابی عطا کر لے. بس یہ سورہ یاسین کو میں تلاوت کر رہا ہوں, اسی کو اپنے وسیلہ بنا رہا ہوں. رب مجھے تعلیم جہاں تک میں حاصل کر رہا ہوں میری تعلیم کو تو مکمل کرا دے. آپ اس نیت سے ایک بار اور سورہ یاسین پڑھو, آپ تعلیم میں مکمل اور کامیابی کو اس منزل تک پہنچ جائیں گے جہاں تک آپ نے سوچا بھی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ دل کے اندر خلوص ہو, محبت ہو, نیت صحیح ہو, تو انشاءاللہ ہر انسان کا بیڑا پار ہوگا. کہا جاتا ہے ہمت مردہ مدد خدا, ہمت مردہ مدد خدا. یہ قاضی محلے کے نوجوانوں نے, کمیٹی کے لوگوں نے ایک مردانگی دکھائی, ایک ہمت دکھایا, ایک جذبہ دکھایا, تو مجھے بلایا. تو آج انہوں نے بلایا, ایک اولاد غوث کو بلایا, شب بارات کی ایک رات پہلے شب میں بلایا. انشاءاللہ یہ کمیٹی والے ہمیشہ کامیاب رہیں گے, اس لیے کہ میں وہ ہوں جو آپ جانتے بھی نہیں ہیں. ابھی 18 تاریخ کو جہاں آیا تھا میں نے بتایا تھا اپنے بارے میں کہ میں وہ ہوں کہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں. بتاتے بتاتے ہم تھک جائیں گے. ہم اولاد غوث اعظم بھی ہیں, ہم اولاد سیدنا پاک بھی ہیں, ہم اولاد حسن و حسین بھی ہیں, ہم اولاد فاطمہ بھی ہیں, اور اولاد مصطفیٰ بھی ہیں. یہ تو خون کا رشتہ ہے. اب روحانی رشتہ دیکھو, ہم وہ ہیں کہ جن کو تم ماما جان کہتے ہو, وہ میرے باپ کے مرید ہیں. تم جن کو ماما جان کہتے ہو وہ مرید میرے بابا جان سے ہیں, اور تم جن کو بابا جان کہتے ہو وہ میرے دادا جان سے مرید و خلیفہ ہیں. اور سرکار کے نانا کا نام کس کو پتا ہے؟ سرکار کے نانا کا نام سید فتح الجبار قادری نام ہے. ان کے مزار دیسر گڑھ شریف میں ہے. اگلے 8 اپریل کو میں آ رہا ہوں اسی بھدرک کے کسی محلے میں. سرکار کے نانا کی ایک کرامت ایسی بیان کریں گے کہ تم سن کر ان کے آستانے پر جانے پر مجبور ہو جاؤ گے. کتنے پائے کے بزرگ سرکار کے نانا ہیں جن کا نام فتح الجبار قادری
مزار دیسر گڑھ شریف وہ میرے پردادا سے مرید و خلیفہ ہے، سارا ہی نسبت میرے گھر میں ہے، سرکار بیت میرے گھر سے، چھوٹے سرکار بیت میرے گھر سے، سرکار کے نانا میرے گھر سے بیٹھے، آج میرا گھر جو ہوا وہی سرکار کا بھی گھر ہے، وہی چھوٹے سرکار کا بھی گھر ہے، وہی سرکار کے نانا کا بھی گھر ہے، نہ گھر سے ہم کو جدا کر سکتے ہو نہ سرکار سے ہم کو جدا کر سکتے ہو، تم ہم کو جدا کر سکتے ہو لیکن سرکار کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے، تم مریدی توڑ سکتے ہو، اب لوگوں نے توڑا ہے سرکار ملت کے مریدی کو، ہم سے زیادہ تم جانتے ہو کہ جو سرکار کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، جو لوگ آج سرکار کی دعاؤں کی بدولت اونچا اونچا مرتبہ پایا ہے، یہ سرکار کی دعاؤں کی بدولت پایا ہے، وہی لوگ آج سرکار کی مخالفت کر رہے ہیں، کرنے دو، کسی کو گالی دینے سے کسی کی عزت نہیں گھٹتی ہے، لوگوں نے سرکار ملت کو اگر گالیاں دی ہیں تو سرکار ملت کا مرتبہ اور بلند ہوا ہے، جو لوگ سرکار سے کٹ گئے انہوں نے اپنے آپ کو آخرت سے کاٹ لیا، سرکار سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو جنت سے الگ کر لیا، اس لیے کہ غوث کے بیٹا سے تم نے دشمنی لی ہے، غوث کے لاڈلے سے تم نے مخالفت لی ہے، دنیا میں تو دولت تم کو مل گئی لیکن آخرت میں تمہیں جنت نہیں ملے گی، اگر کوئی جو لوگ سن رہے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، تم توبہ کر کے سرکار کے آستانے پہ جاؤ اور کان پکڑ لو کہ ہم بھول گئے تھے آپ کو، دولت کے اس میں دولت کی انا میں بھول گئے تھے، نوکری کی انا میں ہم بھول گئے تھے، ہم آپ کو بھول گئے تھے، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ جو اولاد غوث کو بھول جاتا ہے اس کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے، جو اولاد غوث سے دشمنی لے لیتا ہے اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے آج ہم آپ کے آستانے پر توبہ کرتے ہیں، جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں سرکار سے اگر دشمنی رکھتے ہو تو ان سے محبت کرنا شروع کر دو، اس دنیا میں بھی تمہیں کامیابی مل جائے گی، آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔